बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 10 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। गवर्नमेंट की जानिब से बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा दिया जा रहा है। दोस्तों, आपने इस कर्जे को 3 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा। आपने हुकूमत पंजाब के आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन आपने दरखास्त फार्म पुर करके कैसे जमा करवाना है, मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको गाइड की जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से आसान कारोबार कार्ड स्कीम मुतारफ करवाई गई है। इस तरह का कार्ड आपको बना के दिया जाएगा और इसमें आप 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के दरमियान में जितना चाहें कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कर्जा अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ शर्त ज़वाबित आ जाएंगी। ठीक है, पहले मैं आपको शर्त ज़वाबित बता देता हूँ और उसके बाद हम ऑनलाइन फॉर्म पुर करेंगे। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों इनकी शर्त यह है कि आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक सिम रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक आपके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है। ठीक है, आपका कार्ड जो है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर आपकी उम्र 21 साल से लेकर 57 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आप पाकिस्तानी और पंजाब के रहायशी होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पांचवें नंबर के ऊपर शर्त यह है मुमकिन कारोबार का मुकाम सुबह पंजाब होना जरूरी है। ठीक है, जो कारोबार आप करना चाहते हैं अगर सुबह पंजाब के अंदर लोकेटेड है तब आपको कर्जा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों छठे नंबर के ऊपर शर्त यह है एक बंदा कारोबारी मकासद कर्जे के लिए एक ही मरतबा अप्लाई कर सकता है। एक बंदा एक ही दरख्वास्त जमा करवा सकता है, मल्टीपल दरख्वास्तें आपने जमा नहीं करवानी। दोस्तों, अगर आप इन तमाम शर्त के ऊपर पूरा उतरते हैं तो सिंपल आपने एक्नॉलेज एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना है। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपका जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है उसी तरह का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपने अपने वालिद का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर आप फीमेल हैं तो हस्बैंड का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकती हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे शनाख्ती कार्ड आपने लिखना है और इसके बाद तारीख पैदाइश आपने लिखनी है अपनी, और इसके बाद शनाख्ती कार्ड की इशू डेट। इसके बाद नीचे आपने अपनी सिम के बारे में इनको बताना है, कौन सा नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का नंबर है। इसके बाद यहाँ पे आप कोड लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। इसके बाद नीचे आप कोई आसान सा पासवर्ड लिखेंगे। इसके बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक OTP सेंड किया जाएगा, कोड। आपने वो कोड इस वेबसाइट के ऊपर दोबारा लगाना है। इसके बाद सिंपल आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों ऊपर देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका शनाख्ती कार्ड आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, इस वजह से मेरा यहाँ पे शनाख्ती कार्ड और पासवर्ड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे दोस्तों आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपके सामने भी इस तरह का पेज आएगा। सिंपल आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे ज़ाती तफसीलात आपने यहाँ पे इनको देनी है, कारोबार की तफसीलात, इसके बाद कर्ज की तफसीलात, इसके बाद आखिर में आपने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है। ठीक है, अब दोस्तों ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया हुआ है, इसी वजह से आपको यहाँ पे तमाम तर तफसीलात लिखी हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ गाइड करूंगा, आपने फॉर्म खुद ही पुर करना है। ठीक है, किसी किस्म का आपको इशू आता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सूद के बगैर कर्जा दिया जा रहा है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर दोस्तों फॉर्म पुर करते वक्त आपसे पूछा जाएगा जी आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, मेल हैं तो आपने मेल के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद सामने दोस्तों आपको लिखा नजर आ रहा है रेजिडेंशियल एड्रेस। यहाँ पे दोस्तों जो आपका करंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जहाँ पे इस वक्त आप रह रहे हैं वही एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको पंजाब ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नजर आ जाएगा। आपका प्रोविंस अगर पंजाब है तो यहाँ पे पंजाबी आपको लिखा हुआ नजर आएगा। इसके बाद सामने डिवीजन आपने अपनी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डिवीजन है। मिसाल गुजरात है, गुजरात को आप क्लिक करें। ठीक है, अगर लाहौर है तो आप लाहौर को क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे तो यहाँ पे ज़िला आपसे पूछा जाएगा कि लाहौर के अंदर कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, कसूर है, लाहौर है, शेखुपुरा, ननकाना साहब है। ठीक है, तो जो भी आपकी सिचुएशन है आपने उस हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तहसील के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे अगर आपकी ऑटोमेटिकली तहसील कसूर है, ठीक है, तो कसूर सामने आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अगर कोई और है लाहौर है तो यहाँ पे लाहौर की जितनी भी तहसीलें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों सिटी आपने कसूर लिखनी है, या अगर लाहौर है तो लाहौर आप लिखेंगे, जो भी आपकी सिटी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद रहायश की मलकियत की हैसियत क्या है,
آپ کو ملٹیپل آپشن دیے جا رہے ہیں. جہاں بھی اس وقت آپ رہ رہے ہیں وہ زمین بزنس نیم کے اوپر ہے یا پھر فیملی ممبر کے اوپر ہے یا پھر آپ کی فیملی کی جگہ ہے یا پھر آپ کی ذاتی زمین ہے یا پھر آپ رینٹ کے اوپر رہ رہے ہیں. تو جو بھی آپ کی سچویشن ہے آپ نے اس حساب سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ کی اپنی زمین ہے تو آپ پرسنل نیم کے اوپر کلک کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوستوں نیچے آپ سے پوچھا جا رہا ہے زیر کفالت افراد کی تعداد کتنی ہے. ٹھیک ہے، تو جتنے آپ کے بچے ہیں، جتنے گھر کے ٹوٹل افراد بنتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے جی ایجوکیشن کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے. جتنی آپ کی ایجوکیشن ہے آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے. گریجویشن ہے یا پوسٹ گریجویشن ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے، میٹرک ہے یا میٹرک سے نیچے ہے تو پھر آپ لیس دین میٹرک کے اوپر کلک کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستوں روزگار کی حیثیت آپ کی کیا ہے. اس وقت آپ امپلائڈ ہیں یا نہیں ہیں، جاب کہیں پہ کر رہے ہیں یا اپنا کاروبار کر رہے ہیں. ملٹیپل آپشن آپ کے پاس موجود ہیں، ایک آپشن کو یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں آپ سے ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. جو کام آپ کو آتا ہے آپ کو اس میں ایکسپیرینس کتنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جی آپ کو 1 سے 3 سال کے ایکسپیرینس کا آپشن مل جائے گا. اگر آپشن نہیں ہے تو آپ ناٹ ایکسپیرینس کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوستوں نیچے آپ کا فون نمبر آٹومیٹکلی لکھا ہوا نظر آ جائے گا. اس کے بعد سمپل آپ نے سیو ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے. جیسے دوستوں آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ڈیٹا سیوڈ سکسیسفلی کا آپشن آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے اوکے کرنا ہے. اب دوستوں کاروبار کی تفصیلات آپ سے پوچھی جائے گی. کاروبار کی حیثیت کیا ہے، پارٹنرشپ کے اوپر ہے یا پھر آپ کی اپنی LTD کمپنی ہے یا پھر آپ کا ذاتی کاروبار ہے، تو آپ نے ایک آپشن کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستوں کاروبار کی نوعیت آپ سے پوچھی جا رہی ہے. سروسز بیس آپ کا کاروبار ہے، ٹریڈنگ کا ہے یا پھر کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تینوں آپشن میں سے کسی ایک آپشن کو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں آگے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کاروبار کے قیام کی تاریخ کیا ہے، کون سی تاریخ کو آپ نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو آپشن مل جائے گا. آپ نے جس ڈیٹ کو اپنا کاروبار شروع کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہوگی. اس کے بعد دوستوں نیم آف بزنس آپ یہاں پہ بتائیں گے کس قسم کا کاروبار آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کرانے کا اسٹور ڈالنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ کو قرضہ چاہیے تو آپ اس کا نام یہاں پہ مینشن کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی آن لائن کاروبار کر رہے ہیں تو آپ ای کامرس یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس ٹائپ کا آپ کا کاروبار ہے اس کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں سامنے رابطہ شخص کا نام آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر ان کے ساتھ شیئر کریں گے. یہاں پہ آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے. اس کے بعد دوستوں نیچے آپ سے ایک اور فون نمبر مانگا جا رہا ہے. یہاں پہ آپ اپنے بھائی کا یا اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سامنے آپ نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کاروبار سٹارٹ کرنا ہے یا کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے مکمل اس کا ایڈریس لکھ دینا ہے. اس کے بعد دوستوں ڈویژن آپ نے اپنی لکھنی ہے جو آپ کی ڈویژن ہے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کون سا ضلع ہے آپ کا، تو یہاں پہ آپ نے اپنے ضلع کو سلیکٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں نیچے آپ نے سٹی اپنی لکھنی ہے. اس کے بعد تحصیل کا نام آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد دوستوں ملکیت کاروباری احاطہ کتنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو ملٹیپل آپشن مل جائیں گے. اونڈ ان بزنس نیم، اگر آپ کا کاروبار بزنس نیم کے اوپر رجسٹرڈ ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد کسی فیملی ممبر کے نام پہ ہے، دوسرے آپشن کو آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی اونڈ ان پرسنل نیم، اگر آپ کے ذاتی نام کے اوپر آپ کا کاروبار ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد رینٹ کے اوپر ہے تو رینٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں سامنے آپ نے قومی ٹیکس نمبر لکھنا ہے. بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں قومی ٹیکس نمبر کیا ہوتا ہے. دوستوں جو آپ کا FBR سے آپ کو قومی ٹیکس نمبر ملا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستوں کاروبار کی رجسٹریشن آپ کی ہو چکی ہے یا نہیں، اگر ہو چکی ہے تو یس کے اوپر آپ کلک کریں گے، ادروائز آپ نے نو کے اوپر کلک کرنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں رجسٹریشن نمبر اگر آپ کے پاس موجود ہے اپنے کاروبار کا تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، ادروائز آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد دوستوں جس کاروبار کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں اس کی مکمل معلومات آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ بیسیکلی آپ نے اپنے کاروبار کو ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے، کس قسم کا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کاروبار کے متعلق نہیں بتانا چاہتے تو پھر آپ نیل یا نان لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد دوستوں یہاں پہ آپ ماہانہ آمدن کو بتائیں گے کتنی سیل آپ کی ہو جاتی ہے. اس کے بعد ملازمین کی تعداد آپ کی کتنی ہے، 1 سے لے کر 5 ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی ملازم آپ کے پاس کام نہیں کرتا تو پھر آپ 0 یہاں پہ لکھیں گے. اگر آپ کے پاس ملازم ہے تو اس کی تنخواہ کتنی آپ یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد منتھلی رینٹ آپ کا کتنا جا رہا ہے، اگر آپ جہاں پہ آپ کی شاپ ہے یا جہاں پہ آپ کا کاروبار ہے اگر وہ رینٹ کے اوپر جگہ ہے تو کتنا رینٹ آپ پے کرتے ہیں یہاں پہ آپ لکھیں گے. اس کے بعد ماہانہ یوٹیلٹی بل آپ کو کتنے آ جاتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. 5000 ہے، 10000 ہے، 15، 20، 30 جتنا بھی آپ کا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد دوستوں متفرقہ اخراجات یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے اخراجات ہیں تو آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوستوں نیچے آپ کو سیو اینڈ نیکسٹ کا آپشن دیا گیا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے بعد دوستوں آپ کی مکمل معلومات سیو ہو جائے گی، آپ نے اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے. اب یہاں پہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے قرض کی تفصیلات پوچھی جا رہی ہے، کتنے قرضے کی آپ کو ضرورت ہے.
تو یہاں پہ دوستوں 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک آپ کو آپشن دیا گیا ہے. جتنے قرضے کی آپ کو ضرورت ہے آپ نے اس آپشن کو یہاں پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, 5 لاکھ چاہیے تو 5 لاکھ کے اوپر کلک کریں, 10 لاکھ چاہیے تو 10 لاکھ کے اوپر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوستوں باقی تفصیلات آٹومیٹکلی یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آ جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے, سمپل آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے بعد دوستوں اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے. اب دوستوں یہاں پہ آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے, شناختی کارڈ کی کاپی کو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے شناختی کارڈ کے سامنے والا جو حصہ ہے وہ آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے جیسے میں نے کیا ہوا ہے. اس کے بعد شناختی کارڈ کی جو بیک سائڈ وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے. اس کے بعد یہاں پہ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کم از کم 1 سال کی ہونی چاہیے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, 2 سال کی ہے تو ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. دوستوں اگر آپ کے پاس جائز کیش کا اکاؤنٹ ہے یا ایزی پیسہ کا ہے تو اس کی آپ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. جیسے دوستوں آپ شناختی کارڈ کی کاپی اپلوڈ کر دیں گے, اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کر دیں گے, سمپل آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کی درخواست جمع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جیسے دوستوں آپ سبمٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں اوپر آپ کو PSD نمبر ایک دیا جائے گا. تو PSD نمبر کے ذریعے آپ نے 500 روپے اس کی پیمنٹ وہ آپ نے ادا کرنی ہوگی. کیونکہ دوستوں آلریڈی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے, ساری چیزیں آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی دوستوں آن لائن فارم پر کرتے وقت اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتا سکتے ہیں. آلریڈی میں اس اسکیم کے اوپر بہت سی ویڈیو بنا کے آپ کو دے چکا ہوں جس کے اندر میں نے آپ کو ایک ایک چیز ایکسپلین کر کے بتائی ہوئی ہے. تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں.